اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، پچھلے دنوں ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک وظیفہ پیش کیا تھا سورہ الضحیٰ کا، اور ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض بھی کی تھی کہ یہ خوشخبریوں کا وظیفہ ہے۔ ان لوگوں کی زندگی میں جو سمجھتے ہیں کہ کوئی خوشخبری نہیں ہے، ان کے کام رکے ہوئے ہیں، خواہ وہ روزگار کا ہے، کاروبار کا ہے، بچے کی شادی کا ہے، یا اور بھی ہزار قسم کی خوشیاں ہوتی ہیں جو انسان کو چاہیے ہوتی ہیں۔ کسی بچے کو داخلہ نہیں مل رہا، یا کسی بچیوں کا جو ہے وہ رشتے نہیں آ پا رہے، اور آتے ہیں تو وہ ہوتے نہیں ہے، یا روزگار نہیں مل پا رہا، یا سمجھ لیں کہ کاروبار کر رہے ہیں لیکن وہ کاروبار چل ہی نہیں رہا، کہ جس کو ظاہر کاروبار نہ چلے تو پھر خالی دکان پہ بھی بندہ بیٹھ کے آ جائے تو فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بہت فائدے تھے، اور الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری ایک بہن نے ہمیں پیغام بھیجا کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کا میں نے وظیفہ کیا، اور ان کے بھائی کی نوکری کا ایک عرصے سے مسئلہ تھا کہ ان کے بھائی کو جو ہے وہ نوکری نہیں مل پا رہی تھی، اور ظاہر ہے نوکری ملے گی تو آگے سارا زندگی کا سسٹم چلتا ہے ناظرین۔ تو ان کو امید نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنے بھائی کی خاطر وہ وظیفہ کیا اور ان کے لیے دعا کی، تو انہوں نے بتایا جی کہ امیڈیٹلی ان کے بھائی کو جاب مل گئی ہے اسی وظیفے کی وجہ سے، اور وہ اتنی خوش ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے کہ کاش کہ مجھے آپ لوگوں کے گھر کا ایڈریس معلوم ہوتا، میں جانتی ہوتی تو میں مٹھائی کا ڈبہ لے کے سیدھا آپ لوگوں کے گھر آتی اور آپ لوگوں کو یہ خوشخبری سناتی، لیکن آپ لوگ نہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ لوگ کہاں پر ہیں، ایڈریس کیا ہے، کدھر رہتے ہیں، آپ لوگ ہمیں کوئی بھی اپنا پتہ نہیں بتاتے۔ تو اس لیے فی الحال یہ گزارش ہے کہ آپ کی مہربانی کہ آپ نے یہ کر دیا، تو آپ بے شک دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں کہ ہمیں یہ خوشخبری ملی ہے۔ تو میری بہن، اللہ رب العزت کا احسان، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بہن اس میں جو مین چیز شامل تھی نا اس وظیفے میں، وہ یہ تھی کہ آپ کا اس کے اوپر یقین کتنا ہے۔ سب سے بڑی، جب ہم ایک اللہ رب العزت پہ یقین کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک کافر مسلمان ہو جاتا ہے، اس کا یقین ہو جاتا ہے کہ جی ہاں واقعی ایک اللہ ہے جو ہماری دعائیں سنتا ہے، جس نے ہمیں زندگی دی، جو ہمیں موت دے گا، جو ہمیں پھر زندہ کرے گا، اور پھر وہ انصاف بھی کرے گا انشاءاللہ، اور جو کچھ بھی دنیا میں کیا ہے اس کا وہ حساب بھی لے گا، اور وہ ہمارے اوپر اپنی آنکھ رکھے ہوئے ہے، وہ جانتا ہے۔ تو ناظرین، ایک کلمے کی وجہ سے، اس کلمے کی یقینی کی وجہ سے ہم جب مسلمان بن جاتے ہیں، تو اس کے بعد کوئی آپ کو شراب پیش کرے تو آپ کہتے ہیں نہیں، مسلمان شراب نہیں پیتا۔ کوئی آپ کے سامنے خنزیر کا گوشت لائے، فار ایگزامپل اگر آپ باہر کے ملکوں میں، آپ کہتے ہیں نہیں، اسلام میں یہ حرام ہے۔ کوئی اگر آپ کے پاس زنا کا معاملہ آ جائے، کوئی ایسا ہو جائے، تو آپ کہتے ہیں نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے، اللہ رب العزت کی پکڑ ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہوتا ہے یقین۔ جب آپ کو کلمے پر یقین ہوتا ہے تو وہ کلمے کے سہارے پہ آپ پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اور وہی بیسیکلی آپ کی ظاہر ہے کہ ایک آپ کا فیتھ ہے جس پر آپ زندگی گزارتے ہیں۔ لوگ جب وظیفے کرتے ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ اچھا چلو کر کے دیکھ لیتے ہیں، شاید ہمارا بھی کام بن جائے، تو شاید یہ بھی دیکھتے ہیں۔ یہ جو ہوتا ہے نا شاید، یا اردو میں ہوتا ہے کہ آؤ ہاں جی چلو اے بھی کر کے تک لیے، شاید ساڈا بھی کام ہو ہی جاوے، پتہ نہیں ہو ہی جاوے جی۔ ایک اور پنجابی کا لفظ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے یا ہو ہی جاوے، اس طرح۔ تو انہوں بھی آزما کے تک لیے، آزمانا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو آزمانا نہیں ہے، اللہ رب العزت کوئی آزمانے والی چیز نہیں ہے۔ آزمائش ہمارے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے آزمائش انسانوں کے لیے رکھی ہے، ہم اپنے رب کو نہیں آزما سکتے ناظرین۔ تو اس لیے جب آپ وظیفہ کریں ایسے ہی یقین کے ساتھ جیسے ہماری اس بہن نے کیا، اور ان کو اللہ رب العزت نے کامیابی دے دی۔ آپ جب وظیفہ کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں نا کہ چلیں جی آزما کے دیکھ لیں، تو آزمائش تو پھر آزمائش ہے، پھر اللہ آپ کو ناکامی دکھاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی دیکھتے ہیں، کلام میرا ہے، میرے قرآن پاک کا یہ وظیفہ ہے، اور تم اس کو آزما رہے ہو۔ تو نہیں، آزمانا نہیں۔ جب آپ نے کرنا ہے وظیفہ
تو آزمانا نہیں۔ وہ جو میری ویڈیو تھی جو میری بہن نے وظیفہ کیا ہے، میں اس کا لنک یہاں پر ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، اور یہ اوپر اسکرین پہ بھی آ رہا ہے، یہاں سے بھی آپ کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کے ساتھ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی، ہاں دیکھیں، ہمارا چینل کو بہت سارے لوگوں نے کم دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ وجہ کیا تھی کہ ہم لوگ شیخی نہیں کرتے، ہم لوگ اس طریقے سے وظیفے بیچتے نہیں ہیں، ہم وظیفے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بیچنا کیا ہوتا ہے؟ بیچنا یہ ہوتا ہے جیسے مختلف یوٹیوبرز نے لکھا ہوا ہے کہ یہ وظیفہ کرو، اور اگر تم نے لائک اور سبسکرائب نہ کیا تو تمہارا وظیفہ کام نہیں کرے گا بلکہ الٹا پڑ جائے گا۔ استغفر اللہ العظیم، دونوں کانوں سے میں ہاتھوں کو پکڑتا ہوں، میں تو اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اے رب کریم میں معافی مانگتا ہوں، اور ان کو ہدایت نصیب فرما دے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے نے کام نہ کیا تو مجھے آ کے پکڑ لینا۔ جہاں یہ آپ لفظ دیکھو نا کہ مجھے آ کے پکڑ لینا، وہاں پر جو ہے نا 4-5 اس کی ہدایت کی دعا کرو۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کی ہدایت کی دعا کر دیا کرو، کیونکہ وہ بندہ گمراہ ہے اور وہ اپنے وظیفے بیچتا ہے۔ ایک لفظ کے وظیفے کو بتانے کے لیے 2-2 گھنٹے کی ویڈیو بناتے ہیں اور آپ کو کنفیوز رکھتے ہیں، الفاظ میں کنفیوز کرتے رہتے ہیں، وہ ہوا تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وظیفہ یقین کر کے کیجئے، اللہ پہ یقین کر کے، سورہ الضحیٰ کا، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کمی ہے، آپ کو رشتوں کی کمی ہے، اولاد کی کمی ہے، روزگار نہیں مل رہا، کسی چیز میں بھی ناکامی ہے، تو اللہ رب العزت کرے گا وہ ناکامی ختم ہو جائے گی، اور یہ ضرور انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ ہماری ایک منہ بولی بہن جو چینل دیکھتی ہیں، انہوں نے یہ وظیفہ کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ خوشخبری سنا دی، تو مجھے یقین ہے آپ بھی یہ کیجئے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ 7 دن کا وظیفہ ہے، آپ یہ کیجئے، ہو سکتا ہے پہلے دن سے ہی اللہ آپ کو خوشخبری دے دے۔ آئندہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں تک یہ چیزیں پہنچاتے رہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو بندہ ہے نا جو یہ وظیفے دے رہا ہے اور جس کی داڑھی بھی نہیں ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی اس کا معاملہ ایسا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ یہ جو چیز دیتا ہے اللہ رب العزت اس کی عزت بڑھانے کے لیے اس چیز میں کامیابی ڈال دیتا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم اس چیز کا۔ ہم لوگ وظیفے بیچتے نہیں ہیں، ہم لوگ نہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور وہ چاہے تو بخش بھی دیتا ہے، لیکن اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اور وہ پوچھے گا ہم سب لوگوں سے جو وظیفہ دیتے ہیں۔ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم اس بندے کے وظیفہ کرتے تھے، اور اس کے ساتھ آپ دیکھو نا اس کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے، یہ روز محشر کو ہوگا۔ اس لیے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو کامیاب کرے، آپ کی دینی مرادیں پوری کرے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔